نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات و مالک روز محشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے قبول کر لیتا ہے پھر اس کی رحمت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اللہ ان کے قلوب کو، دلوں کو راہیں سلجھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے جو دل سے رجوع کرتے ہیں۔ پچھلی محافل میں جو موضوع زیر بحث رہے ان میں سے ایک موضوع تھا کہ لا آف مینیفیسٹیشن کیا ہے، لا آف ازمپشن کیا ہے، پھر ہم نے بات کی کہ لا آف اٹریکشن کیا ہے، پھر اس کے بعد اگلی محفل میں ہم نے بات کی کہ تھرڈ لا آف موشن کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ لا آف فوکس کیا ہے۔ یہ جو مئی کی ماہانہ محفل گزری اس میں ہم نے بات کی تھی کہ لا آف سرنڈر کیا ہے۔ کچھ بات ہوئی تھی کہ لا آف سرنڈر کیا ہے۔ جتنی بات میں نے کی یا جتنی بات آپ کو سمجھ آئی اس کو ہم نے وہیں پہ فریز کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ جب تک آج کا موضوع آپ کو سمجھ نہیں آئے گا مزید میرا کلام کرنا کہ لا آف سرنڈر کیا ہے، لا آف انرجی ٹرانسفارمیشن کیا ہے، یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو لا آف سرنڈر کو مزید کھولنے یا سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سالک کس کو کہتے ہیں، راہ سلوک کیا ہے، یا مقامات راہ سلوک کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں، ولایت کیا ہے، یا مقامات ولایت کیا ہے۔ جب تک آپ کو یہ بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو لا آف سرنڈر اور لا آف انرجی ٹرانسفارمیشن پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بے معنی ہے، نہ مجھ سے سمجھایا جائے گا اور نہ آپ سمجھ پائیں گے۔ یہ جو کائنات ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ جس میں ہم بیٹھے ہیں یا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یا وہ تمام عالمین جو عرش معلی سے نیچے نیچے ہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، ساتوں آسمان ہیں، ساتوں زمینیں ہیں، تحت سرا ہے، یہ تمام عالم خلق ہے۔ اور اس کے اوپر کیا ہے، عرش معلی، جس کو عرش عظیم بھی آپ کہتے ہیں۔ عرش عظیم کے اوپر جتنے بھی عالمین ہیں ان تمام کو عالم امر کہا جاتا ہے، عالم امر کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی اور موٹی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تب آپ کو اگلی باتیں سمجھ آئیں گی۔ جس پلینٹ پہ، جس سیارے پہ ہم رہ رہے ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، عالم خلق کے ساتھ۔ درمیان میں کیا ہے، عرش معلی، اس کے اوپر کیا ہے، عالم امر۔ تو ہم نے جو عرش معلی سے نیچے عالمین ہیں ان میں سے بات کرنی ہے زمین کی، اور عرش معلی کے پار جو عالمین ہیں ان میں سے بات کرنی ہے عالم روح کی۔ باقی ہمارے زیر موضوع نہیں آئیں گے۔ کسی بھی انسانی روح کا فرش سے عرش کی طرف سفر جو ہے یہ راہ سلوک کہلواتا ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ راہ سلوک کیا ہے، راہ ولایت کیا ہے۔ یہاں سے سفر شروع ہوا، عرش معلی تک گیا، تو اس سفر کا نام راہ ولایت ہے، اس سفر کا نام راہ سلوک ہے۔ جو یہ سفر طے کرتا ہے، یعنی جو مسافر ہے، اس کو تصوف کی زبان میں، طریقت کی زبان میں سالک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، سالک۔ اب ممکن ہے کہ میں بھی سالک ہوں اور آپ بھی سالک ہوں۔ اب یہ بھی ممکن ہے
کہ میں یہ سفر کامیابی کے ساتھ طے نہ کر سکوں اور آپ یہ سفر کامیابی سے طے کر جائیں۔ تمام مسافرین جو فرش سے عرش کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو سالکین کہا جاتا ہے اور ایک مسافر کو سالک کہا جائے گا۔ جو یہ سفر کامیابی سے طے کر جائے گا اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، اس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کامیابی سے سلوک طے کر جائے گا، اپنے مقام پر پہنچ جائے گا، اس کو ولی کہا جائے گا اور اس تمام رستے کو راہ ولایت کہا جائے گا۔ جب سالک فرش سے عرش تک پہنچتا ہے اپنے شیخ کی توجہ سے، تعلیمات سے، دعاؤں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے اور اللہ کے کرم سے، تو اس کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے یا ولایت کا تاج اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سفر ہے یہاں سے یہ فرش ہے، یہ جو فرش سے سفر شروع ہوگا انشاءاللہ ہمارا عرش تک، اس کے 7 مقامات ہیں۔ کتنے مقامات ہیں؟ 7 مقامات ہیں۔ میں ذرا سادہ کر دیتا ہوں۔ جس طرح ابھی آپ ملتان سے نکلیں لاہور کے لیے تو کیا ہوگا؟ پہلے قادر پور راما آئے گا، خانے وال آئے گا، کچا کھو آئے گا، میاں چنو آئے گا، چیشا بتنی آئے گا، سائی وال آئے گا، اوکاڑا آئے گا، دیپال پور آئے گا، بھائی پھیرو آئے گا اور ٹھوکر نیاز بیگ آ جائے گا۔ یہ مقامات ہیں، ان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سٹاپ۔ کیا کہتے ہیں؟ سٹاپ۔ کہ بھائی فلاں سٹاپ آ گیا، فلاں سٹاپ آ گیا، یا فلاں علاقہ آ گیا، فلاں شہر آ گیا۔ تو یہ مقامات ہیں۔ اسی طرح جو فرش سے عرش تک کا سفر ہے اس کے 7 مقامات ہیں۔ کتنے؟ 7 مقامات۔ اب یہ 7 مقامات ایسے جڑے ہیں جیسے ہاتھ کے ساتھ انگلیاں جڑی ہیں۔ اگلا فکر میں بہت اہم بولنے والا ہوں، آپ نے دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، جو ترتیب یہ فقیر بتائے گا یہ قیامت تک ترتیب نہیں بدل سکتی۔ یعنی مقامات کی ترتیب نہیں بدل سکتی۔ چورن بیچا جا سکتا ہے، کسی کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، کسی کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ان مقامات کی ترتیب کو نہیں بدلا جا سکتا۔ جس طرح آپ یہ انگلی یہاں سے اٹھا کر یہاں لگا دو گے تو یہ عیب بن جائے گا، یہ نقص بن جائے گا۔ یہ کیا بن جائے گا؟ عیب بن جائے گا، یہ نقص بن جائے گا۔ اسی طرح مقامات راہ سلوک یا مقامات راہ ولایت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جب ان کو آگے پیچھے کرو گے اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے، اپنی بزرگی ثابت کرنے کے لیے، یا کسی کو جتلانے کے لیے میں کس مقام پہ ہوں، تو تم گمراہی کا شکار ہو جو گے۔ تم ولایت کا حامل نہیں ہوگے بلکہ گمراہی کا شکار ہو جو گے، خود بھی گمراہ ہو جو گے اور جو تمہارے متعلقین ہوں گے، جن کے اوپر تم اپنے سلوکی یا اپنے ولایت کی یا اپنی بزرگی کی دھاگ بٹھانا چاہتے ہو، ان کو بھی گمراہ کر دو گے۔ راہ سلوک کے کتنے مقامات ہیں؟ ماشاءاللہ، یعنی آپ جاگ رہی ہیں۔ راہ ولایت کے کتنے مقامات ہیں؟ یہ ایک ہی بات ہے۔ کبھی میں بولوں گا راہ ولایت، کبھی میرے منہ سے نکلے گا راہ سلوک، یہ ایک ہی بات ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ اللہ ولو راہ سلوک ہو یا راہ ولایت ہو، یہ سفر اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتا جب تک تم مقام بیدار پہ نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلا مقام ہے مقام بیداری۔ جب تک تمہاری روح بیدار نہیں ہو جاتی یہ سفر شروع ہونے والا نہیں ہے۔ اور اگلی بات، اگر آپ دل کے کانوں سے سنو تو رو رو کر ہلکان ہو جو گے، دیواروں کو ٹکرے مارو گے کہ 99.9% لوگوں کی روح تا دم موت بیدار نہیں ہوتی۔ 99.9% لوگوں کی روح بیدار نہیں ہوتی۔ یہ ہوگا
امامہ شری پگڑی ہوگی، داڑھی میرے سے بھی لمبی ہوگی، توب ہوگی، جبہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہاتھ میں عصا ہوگا، اور غوث پاک کے جانشین ہونے کا دعویٰ بھی ہوگا۔ کوئی کہے گا میں قطب ہوں، کوئی کہے گا میں غوث ہوں، کوئی کہے گا میں ابدال ہوں، دعوے ہوں گے مگر کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک روح بیدار نہیں ہوگی۔ اب روح کی بیداری کیا ہے؟ روح کہاں سے آئی ہے؟ عالم ارواح سے۔ جب روح عالم ارواح سے آئی، اور کب آئی؟ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور حمل کو 4 مہینے گزر گئے تھے، ایسے ہی ہے۔ 4 مہینے جب گزرے تو اس قالب کے اندر ہماری روح کو ڈال دیا گیا، داخل کر دیا گیا۔ اب روح کیا ہے؟ روح وائٹل فورس ہے۔ روح کیا ہے؟ روح ایک انرجی ہے، اور شریعت کی زبان میں روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، وہ ایک نور ہے۔ اس نور کو اس خاکی پتلے کے اندر داخل کر دیا جب اس پتلے کی عمر کتنی تھی؟ 4 مہینے۔ جب 9 مہینے کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کے نفس نے انگڑائی لینا شروع کی، نفس نے انگڑائی لینا شروع کی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا عمر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عمر 2 سال ہو گئی۔ اب روح اور نفس کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ پہلے روح تگڑی تھی، نفس اس کے متحد تھا۔ اب نفس کہتا ہے کہ میں نے حکمرانی کرنی ہے، روح کہتی ہے کہ میں امر ربی ہوں، میں نے حکمرانی کر رہی۔ اب مقابلہ شروع ہو گیا۔ گزرتے گزرتے عمر ہو گئی 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 اور 14، یعنی 7 کے اوپر 7 اور، یعنی عمر 7 سے جب 14 سال ہو گئی، دنیا کی باتیں اتنی کی کہ روح کے اندر جو نور تھا وہ ظلمت میں بدل گیا، جو روشنی تھی وہ اندھیرے میں بدل گئی۔ اب یہ نفس اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اب نفس یہ کہتا ہے جیسے میں کہوں گا ویسے تو چلے گا۔ اب اللہ کی نہیں چلے گی، اب اللہ کی نہیں چلے گی۔ میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں۔ اب تو نفس کا غلام بن گیا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ 99.9% لوگ اس حلیے میں روح کی بیداری کے بغیر اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، رخصت کر جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ولی اللہ ہیں، ہم عالم دین ہیں، میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں دین کا یا مخلوق خدا کی خدمت کا، حالانکہ وہ اپنے نفس کو پال رہے ہوتے ہیں۔ دل کیا تو قرآن پڑھ لیا، دل کیا تو درود پڑھ لیا، دل کیا تو حامیم لا ینصرون پڑھ لیا، دل کیا تو لا خلافہ پڑھ لیا، دل کیا تو اشرف صاحب کی طرح لوٹا گھما لیا۔ یہ سارا کھیل کدھر چل رہا ہے؟ دل کیا، دل کیا تو شافی کے پاس آ گئے، دل کیا تو گولڈا شریف چلے گئے، دل کیا تو سردار صاحب کے پاس چلے گئے۔ بھائی اس سارے کھیل میں اللہ کہاں ہے؟ یہ تو جو تیرا دل چاہ رہا ہے تو وہ کر رہا ہے۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کہاں ہے؟ یہ تو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، یہ رب چاہی زندگی نہیں ہے، رب چاہی زندگی نہیں ہے۔ تو یوں زندگی گزر جاتی ہے۔ جب یہ نفس اس روح کے اوپر غالب آ جاتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، تو روح کے اندر جتنی روشنی ہے، نورانیت ہے، وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے، ظلمت بڑھتی جاتی ہے، آخر وہ روح سو جاتی ہے، نیم مردہ ہو جاتی ہے۔ اب حاکمیت کس کی قائم ہو گئی؟ نفس کی، نفس کی۔ آپ پیچھے آؤ، میں نے کیا بات کہی تھی کہ جب تک مقام بیداری پہ آپ نہیں پہنچو گے سلوک کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو روح سو گئی ہے، نیم مردہ ہو گئی ہے،
اس کو زندہ کس نے کرنا ہے؟ اگر سو گئی ہے تو اس کو بیدار کس نے کرنا ہے؟ آج تو اکثریت دینداروں کی جی ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے، انہوں نے کھانے کا طریقہ بنایا ہوا، وہ تو ساری زندگی یہ بھونکتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یعنی جو جاہل ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ جس رستے پہ میں چل رہا ہوں یہی رستہ صراط مستقیم ہے، جبکہ وہ رستہ کس کا ہے؟ نفس کا۔ وہ نفس کی غلامی میں ہے، حضور کی غلامی میں نہیں ہے۔ اللہ بولو اب جب تک نفس کے اوپر چوٹ نہیں لگے گی یہ دونوں ٹوٹ کر جدا نہیں ہوں گے، اور جب تک میرے رب کا فضل نہیں ہوگا، اللہ تجلی نہیں فرمائے گا، تب تک یہ نیم مردہ روح کے اندر جان آنے والی نہیں ہے، یہ بیدار ہونے والی نہیں ہے۔ اب قرآن سنو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے قبول کر لیتا ہے اس کی رحمت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ میں آپ نفس کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، میرا آپ کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سمدیت میں مجھے قبول کر لیا، تو اب اللہ نفس کے اوپر چوٹ لگائے گا۔ جس شیل کے اندر، جس خول کے اندر میری روح بند گئی ہوئی ہے، قبضے میں آ گئی ہے، اللہ اسے توڑ دے گا۔ جب روح جدا ہوگی، بے قرار ہوگی، جب بے قرار ہوگی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، اللہ تجلی فرمائے گا اور اس کا عروج شروع ہو جائے گا، فرش سے عرش کی طرف اس کا عروج شروع ہو جائے گا۔ یعنی نفس سے آزادی پانے کے بعد اب نفس کی غلامی کیا ہے؟ نفس کی غلامی کیا ہے؟ یہ جو تو جائیداد بنا رہا ہے کہ میرے کام آئے گی، یہ جو امید کا مرکز تو نے بنایا ہے جائیداد کو، اللہ توڑ کر دکھائے گا۔ تو اولاد کی محبت میں اندھا ہو گیا ہے، اللہ یہ بت توڑ کر دکھائے گا۔ تیرے اوپر شہرت کا بھوت سوار ہو گیا ہے، منصب کا بھوت سوار ہو گیا ہے، اللہ یہ توڑ کر دکھائے گا۔ اسی طرح تو بیوی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اللہ دکھ پہنچائے گا اور اس بت کو توڑ کر دکھائے گا۔ تیرے اندر امیدوں کے، خواہشات کے 360 بت ہیں، اللہ ایک ایک پر ضرب لگاتا جائے گا اور غیر اللہ کو توڑتا جائے گا، غیر اللہ کو توڑتا جائے گا۔ یعنی جو تیری امیدوں کا مرکز ہے اللہ توڑ دے گا، اللہ تیرے دل کو دکھ پہنچائے گا، پھر تیرا دل کرچی کرچی ہو جائے گا، تیرا دل ٹوٹ جائے گا، پھر کملی والے کا فرمان تجھے یاد آئے گا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ بستا ہے۔ تاجدار دارالشفا، کہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ بستا ہے۔ پھر تجھے حضور کا فرمانے علی شان سمجھ آئے گا، پھر تیری روح نفس سے کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یہ نقطہ واضح ہو جائے گا، زیادہ گہرائی سے سمجھ آ جائے گا۔ مولا روم نے مشری شریف کی دوسری جلد کے اندر اس حقائق کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے طوطا پالا تھا۔ کیا کیا تھا؟ طوطا پالا تھا، اس کو باتیں سکھائیں۔ جب وہ باتیں سیکھ گیا تو علاقے کے اندر شہرت پھیل گئی کہ فلاں کا طوطا باتیں کرتا ہے۔ اب لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور اس کے طوطے سے دل بہلاتے ہیں، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب یہ زندگی کا نظام چلتا جا رہا ہے، وہ خود بھی طوطے کے ساتھ دل بہلاتا ہے، اور طوطے کو اس نے کیا سکھایا ہے؟ اللہ 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 اللہ، یعنی اپنے طوطے کو اسم ذات اللہ کا ذکر سکھایا ہے۔ جب شہرت پھیل گئی کہ طوطا باتیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو میں نے کیا کہا کہ دور دراز سے لوگ اب زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن مالک نے
چوری کھلانے کے بعد یعنی اپنے طوطے کی سیوا کرنے کے بعد جب طوطا پنجرے میں ڈالا تو کنڈی لگانا بھول گیا. یہاں سے بات توجہ کے ساتھ آپ نے سننی اور سمجھ لی. طوطا کہاں ڈال دیا؟ پنجرے میں. اب تالا لگانا کنڈی لگانا بھول گیا. بلی آئی تو بلی نے اس طوطے کو دبوچ لیا. جب طوطے کی موت آئی، کس طوطے کی؟ میں نے ایک فکرہ بولا تھا کہ 99.9% لوگوں کی روح بیدار نہیں ہوتی. اس فکرے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 99.9% لوگوں کی روح بیدار نہیں ہوتی. طوطے نے ساری زندگی کون سا ذکر کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ، اسم ذات. مولوی ساری زندگی کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. پیر ساری زندگی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ. متعلقین بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. میں اللہ کی مانتا ہوں، میں حضور کی مانتا ہوں، میں اللہ کی مانتا ہوں، میں حضور کی مانتا ہوں. اسی طرح طوطے نے ساری زندگی اسم ذات کیا یعنی اللہ کا ذکر کیا، لیکن جب بلی نے دبوچا موت آ گئی وہ اللہ بول گیا اور وہ ٹیں ٹیں کرنا شروع ہو گیا. جو اس کے نفس کی زبان تھی، نفس کی زبان بولنا شروع ہو گیا. اسم ذات اللہ بول گیا. بلی نے دبوچا، بلی لے کر فرار ہو گئی. اب اس مرید کے اوپر، اس نوجوان کے اوپر یا طوطے کے مالک کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی. اب وہ دن رات غمگین ہے، دن رات وہ پریشان ہے. لوگ آتے ہیں دلاسا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی اللہ کا مال اللہ نے لے لیا. بندے چلے جاتے ہیں تو طوطے کے پیچھے پاگل ہو گیا. وہ کہتا ہے نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، جو تم سمجھے ہو بات یہ نہیں ہے. آخر وہ مجبور ہو کے جب کہیں سے بھی دلاسا نہ ملا یا سوال کا جواب نہ ملا تو اپنے مرشد کے دولت قلعے میں پہنچا. خانقاہ پہنچا، شیخ کی بارگاہ میں عرض کی جا کر شیخ میں نے ایک طوطا پالا، مجھے اس سے محبت ہو گئی اور میں نے اس کو ذکر اسم ذات سکھایا، اللہ 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 اللہ. جب تک وہ طوطا میرے پاس رہا وہ اسم ذات اللہ کا ذکر کرتا رہا، دن رات اللہ کی ضربیں لگاتا رہا. لیکن جب موت آئی اسے اللہ اللہ کرنا نصیب نہ ہوا، اس نے ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا. مجھے طوطے کے مرنے کا افسوس نہیں ہے، جیسی اس کی موت آئی ہے اس موت پہ افسوس ہے کہ ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے لیکن مرتے ہوئے اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا، اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا. شیخ رحمت اللہ علیہ نے ساری بات سنی، یعنی جو ان کے مرشد تھے انہوں نے ساری بات سنی. سننے کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا مجھے بھی دکھ ہے کہ تجھے اس کے ساتھ انس ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی، پیار ہو گیا تھا، لیکن اس کو اللہ اللہ کہنا کیوں نصیب نہیں ہوا؟ سن، جو وہ اللہ اللہ کرتا تھا وہ اس کی زبان پر تھا. اگر اللہ اللہ دل میں اترا ہوتا تو زندگی بھر بھی اللہ اللہ کرتا رہتا، مرتے وقت بھی اللہ اللہ کرتا اور مرنے کے بعد بھی اس کی روح اللہ کی ضربیں لگاتی رہتی. یہ جو اللہ اللہ تھا یہ محض زبان پر تھا تاکہ لوگ ہمیں نیک آدمی سمجھ. جس طرح وظیفے پڑھنے والی ہیں مائیاں شافی کو کہتی ہیں حضرت صاحب میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں. بات ہو رہی ہے اولاد کی نافرمانی پہ، بات ہو رہی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے کی، بات ہو رہی ہے رزق کی تنگی کی، تو ساتھ مائی مجھے یہی بھی کہے جا رہی ہے حضرت صاحب میں تہجد بھی پڑھتی ہوں. بھائی میں نے پوچھا تو اللہ یہ تمام عبادات یا تمام یہ جو اعمال ہیں یا ذکر اذکار ہیں یا اوراد و وظائف ہیں، ان کی تاثیر کیا ہے؟ صرف محض زبان کے اوپر. یہ دل میں
نہیں اترے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ 99.9% لوگ زبان کی حد تک مسلمان رہتے ہیں، یا ان کا ایمان زبان کی حد تک رہتا ہے، ان کی روح تا دم موت یا مرتے دم تک بیدار نہیں ہوتی۔ تو اللہ امیدوں کا مرکز توڑتا ہے، امیدوں کا مرکز توڑتا ہے۔ اب اس نوجوان کو محبت کس سے ہو گئی تھی؟ طوطے سے۔ اللہ نے امیدوں کا مرکز توڑا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مجھے عبد الرحمن صاحب ہمارے وہ ایک ممی ڈیڈی مرید ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک اور ساتھی ہیں ہمارے لاہور سے DHA سے، عبد الرزاق صاحب، وہ بھی ممی ڈیڈی ہیں۔ میں ان کو ممی ڈیڈی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاروباری لوگ ہیں۔ اب ایک بندہ کاروباری صنعت کار ہے تو اس کا ہمارے شعبے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ریاضت، یہ محنت، یہ مجاہدہ، اس کے ساتھ ان بیچاروں کا کیا تعلق ہے؟ ان کو تو یہ معلوم ہے کہ ہم یہ کاروبار کریں گے تو منافع کتنا آئے گا، یا ان حالات میں کون سا کاروبار کرنا چاہیے۔ وہ کاروباری لوگ ہیں۔ عبد الرزاق صاحب نے مجھے یہ عید سے پہلے 2 ہفتے میرے پاس آئے، مجھے بتانے لگے کہ حضرت صاحب میری ساس اوراد و وظائف کرتی تھی، اور اتنے کرتی تھی کہ انے واہ بریکوں کے بغیر صبح 5 سورتہ، رات کو پھر 5 سورتہ، پھر کئی تصویریں بنائی ہوئی تھی اپنے حساب سے ہی وہ پڑھتی رہتی ہے۔ ظاہر ہے ماں جب یہ کام کر رہی تھی تو جب ماں کو بیٹی نے دیکھا تو بیٹی نے بھی شروع کر دیا۔ تو عبد الرزاق صاحب کی اہلیہ نے بھی اوراد و وظائف کر رہے شروع کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت صاحب جوں جوں میری اہلیہ اوراد و وظائف کرتی گئی تو میں اجڑتا گیا، میں اجڑتا گیا۔ کیسے اجڑا؟ کہ میری فیکٹری چلتے چلتے رکنا شروع ہو گئی، نقصانات، لیبر بھاگنا شروع ہو گئی، آخر میری فیکٹری ڈیفالٹ کر گئی۔ میں نے پھر ڈیفالٹ سے نکلنے کے لیے گھر بیچ دیا، DHA کا گھر بیچ دیا۔ گھر بیچ کے کاروبار بچایا مگر کاروبار نہ بچا۔ آخر ہمیں کسی نے بتایا کہ رسالے والے کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے جا کے کوئی وظیفہ لو تاکہ ان حالات سے آپ نکل سکو۔ مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ہم ہر جمعرات وہاں جاتے، ہر جمعرات نیا وظیفہ لے کر آتے، 10-15 ہزار کی جو ادویات ہوتی وہ لیتے، جادو شکن پانی لے کر آتے، کبھی فیکٹری پہ چھڑک رہے ہیں، کبھی گھر میں چھڑک رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی دبا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، کبھی پی رہے ہیں اور کبھی پلا رہے ہیں۔ حضرت صاحب اللہ کی عزت کی قسم ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم روڈ پر آ گئے۔ اللہ والو شاید آپ کو عبد الرزاق صاحب کا دکھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جو بندہ امیر ہے اس سے پوچھو غربت کیا ہے، غریب سے کیا پوچھنا ہے۔ اب مجھے پسینہ آیا ہوا ہے تو مجھ سے کیا پوچھو کہ پسینہ کیا ہوتا ہے؟ جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، 3 پیس پہنا ہوا ہے، AC میں بیٹھا ہوا ہے، اسے پوچھو پسینہ کیا ہوتا ہے۔ تکلیف کا اسے پوچھو۔ جو ہے ہی غریب اس کو کیا معلوم کہ امارت کیا ہوتی ہے یا امارت کا نشہ کیا ہوتا ہے۔ تو عبد الرزاق جیسے بندے سے پوچھو کہ جو عرش سے گرتا ہے فرش پہ کہ غربت کیا ہوتی ہے۔ ذاتی مکان بک گیا، ذاتی فیکٹری بک گئی، جس فیکٹری کے مالک تھے اسی میں ملازم بن گئے، اسی میں ملازم بن گئے۔ اب زندگی گزر رہی ہے، سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ جو امیدوں کے مراکز تھے غیر اللہ تھا، اللہ نے پاش پاش کر دیا ہے۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ کاروبار میں کامیابی ہے، شہرت میں کامیابی ہے، وظیفوں میں کامیابی ہے، اگر ہے تو ڈھونڈ کر دکھا، سب کچھ اجڑ گیا، پاش پاش ہو گیا۔ اب ان کا کوئی عمل تھا، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی عمل تھا۔ پھر رات کے 1:36 تھے، جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ رات کا 1:30 بجا تو شافی ٹھاک سامنے، سوشل میڈیا کھولا، میرا بیان سامنے آ گیا، بیان سنا۔ پھر ان کو مرنے کے لیے یا رونے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ پیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، پیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں کس پٹری پر چڑھا کر انہوں نے مارا ہے۔ اب رونے کی چھپ کر کوئی جگہ نہیں مل رہی، مرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ اب اللہ جب یہ دل ٹوٹا تو روح آزاد ہو گئی،
روح آزاد ہو گئی. جب تک تمہاری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا، المیہ نہیں ہوتا، ٹریجڈی نہیں ہوتی، کوئی غم کوئی دکھ تجھے نہیں ملتا، تو نفس کی غلامی والی زندگی گزارتا رہے گا. اللہ دکھ دے کے تجھے اپنے قریب کرے گا، تیری روح کو بیدار کرے گا. گھر بک گیا، پلاٹ بک گیا، دوست احباب رشتہ دار ختم ہو گئے، اسی طرح فیکٹری بک گئی. دوست کے ساتھ دوستی، اپنے یار کے ساتھ یاری اتنی گہری تھی کہ میں سن کے حیران ہوا، آپ بھی حیران ہوں گے. عبدالرزاق صاحب کے ایک دوست ہیں، جب بیٹیاں جوان ہوئی انہوں نے رشتہ مانگا، انہوں نے رشتہ دے دیا. عبدالرزاق صاحب نے رشتہ اپنے دوست کو دے دیا. انہوں نے کہا نہیں، دونوں لینے ہیں. اتنی یاری ہے، اتنی محبت ہے. آج کے دور میں اللہ والو سگے بہن بھائی 2 بیٹیاں دیتے اور 2 بیٹیاں لیتے، وٹا سٹا نہیں کرتے. اتنی محبت دوستوں میں آج کے دور میں. انہوں نے کہا نہیں، یہ عبدالرزاق صاحب دونوں بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ باہر جائے، دونوں میں لوں گا. دونوں بیٹیاں لے لی. جب سیٹ بیک آیا، بیک فائر ہوا، رجت ہوئی، وظائف الٹ پڑے، اللہ نے آزمائش کا دروازہ کھولا، اللہ نے کنگال کر دیا. اب بیٹیاں بسنا چاہ رہی ہیں، ماں باپ بسانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے لا علاج بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. گھر میں لڑائیاں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. ایک بیٹی ہوئی، ایک عرصے کے بعد جب وہ چلنے کے قابل ہوئی، مجھے عبدالرزاق صاحب کی گھر والی نے، اہلیہ نے بتایا کہ ہمارے خاندان کی خوبصورت بچی ہے، یعنی وہ چھوٹی بچی خاندان کی خوبصورت بچی ہے، لیکن جب اس نے چلنا شروع کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہے اور ایک ٹانگ بڑی ہے. اللہ پھر یوں غموں کے دروازے کھولتا ہے، دکھوں کے دروازے کھولتا ہے. آگے داماد ہے، بیٹیاں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی عمل تھا. دل ٹوٹ گیا، پھر دن رات رو رو کے رب کو منایا ہے. دن رات رو رو کے پھر رب کو منایا ہے. پھر وقت کون سا آ گیا؟ رات کا، اور 1:36. 1:36. شافی کے بیان سنیں تو سمجھ آئے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی ہوا دے رہے تھے، وہی دھوکہ دے رہے تھے، وہی ہمارے مال کے متلاشی تھے یا ہمارے مال کو لوٹ رہے تھے. ان کی نگاہیں ہمارے اعمال پہ نہیں تھی، ہمارے مال پہ تھی، جنہوں نے اجاڑ کر ہمیں رکھ دیا. آج سے 1.5 سال پہلے جب یہ میرے پاس آئے، آپ حیران ہوں گے جو میں کہتا ہوں کہ ادھر ایمان نہیں تھا اور ادھر مال نہیں تھا. پیسے کہیں سے مانگ کر لے کر آئے تھے. الحمدللہ 1.5 سال کے اندر اب عید سے 2 ہفتے پہلے میرے پاس آئے ہیں. اللہ نے فیکٹری کا مالک بھی بنا دیا ہے، اللہ نے ایک پلاٹ کا DHA فیز 6 میں مالک بھی بنا دیا ہے. اب مجھے کہنے لگے کہ عید کے بعد ہم نے بنیاد رکھنی ہے، دعا کے لیے ہم آئے ہیں. اللہ نے جو لیا تھا سارا واپس لوٹا دیا ہے. پھر ان کے الفاظ سے حضرت صاحب اتنا دیا ہے کہ اللہ نے پہلے سے بھی دگنا کر دیا ہے. اور اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو دی ہے، جب ہم نے آپ کے بیانات سنے کہ لنگر شافیہ کیا ہے، لنگر شافیہ کیا ہے، ہم نے لنگر چلایا. جو میرے برابر پہ فیکٹری ہے میں نے اس سے بات کی، 300-350 لیبر اس کی ہے، 300-350 لیبر میری ہے. دوپہر کا کھانا ہم پچھلے سال سے دے رہے ہیں، یعنی 600-700 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں. اس کی برکت سے اللہ نے رجت کے اثرات کو ختم کر دیا، اور جو نقصانات ہوئے تھے اللہ نے ازالہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے انعام میں اور زیادہ بھی نواز دیا. تو جب تک دل نہیں ٹوٹے گا یا امیدوں کا مرکز نہیں ٹوٹے گا، روح بیدار ہونے والی نہیں، روح بیدار ہونے والی نہیں. یہ آج کے دور کی مثالیں تھی. ایک مثال میں تاریخ سے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ تمام حضرات نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ. یہ مرید بھی ہیں اور خلیفہ مجاز بھی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے. نہامند کے گورنر ہیں، کیا ہے؟ حکمران ہیں، گورنر ہیں. بنو عباس کا دور حکومت ہے.
حکومت کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جب بغداد کی جو ریاست ہے، اس ریاست کے جو زیر انتظام علاقے ہیں، ان علاقوں میں بغاوت ہونا شروع ہوئی، تو خلیفہ وقت نے بغاوت کو کچلنے کا حکم دیا، اور کامیابی کے ساتھ مختلف جو گورنر تھے انہوں نے بغاوت کو کچل دیا۔ ادھر بادشاہ کو اللہ نے اولاد نرینہ کی نعمت بھی دے دی، سلطنت میں بھی سکون ہو گیا، استحکام آ گیا، اور دوسرا کیا ہوا کہ اولاد کی نعمت بھی مل گئی۔ تو خلیفہ وقت نے ایک ضیافت کا، عشائیہ کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، یا آج کی زبان میں کہہ لو ڈنر کا انتظام کیا۔ اس ڈنر میں یا اس ضیافت میں یا اس عشائیہ میں ساری سلطنت کے جو گورنر تھے مختلف صوبوں کے، ان کو مدعو کیا۔ اس میں ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بھی مدعو تھے، گورنر تھے نہاوند کے۔ یہ جو رائل گاؤن دیا جاتا ہے، شاہی لباس ہوتا ہے جو گورنر کو دیا جاتا ہے، اب یہ تمام گورنر نے پہنا ہوا ہے، تو بادشاہ کلام کر رہا ہے۔ اب ایک گورنر کو نزلہ ہے، فلو ہے، زکام ہے، اب اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں، کوئی رومال نہیں ہے ناک صاف کرنے کے لیے۔ جب وہ مجبور ہو گیا کہ ناک بہہ رہی ہے، اب صاف کیسے کروں، تو اس نے اپنی آستین کے ساتھ ایسے ناک صاف کر لی۔ یہ کپڑے کون سے ہیں؟ رائل گاؤن ہے، شاہی لباس ہے۔ بس بادشاہ کی جب نگاہ پڑی کہ اس نے میرے عطا کردہ لباس سے ناک صاف کی ہے، تو بادشاہ نے ذلیل کر کے، رسوا کر کے، لباس شاہی اتروا کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ جب یہ سارا ماجرا ابو بکر شبلی نے دیکھا تو دل کرچی کرچی ہو کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے کہ ناک صاف کی ہے تو گورنری سے فارغ کر دی ہے، شاہی لباس اتار دی ہے، یہ حقیقت ہے دنیا کی۔ بس دل ٹوٹ گیا، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے در اقدس پہ پہنچ گئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی مرید ہوئے، اور درویشی اور فقیری کا راستہ اختیار کر لیا۔ چلو تاریخ گواہ ہے کہ جب تک آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا، روح بیدار ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، روح بیدار ہونے والی نہیں ہے۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، اس کی نگاہ کرم ہو جائے، تیرے دل کو پھیر دے، تیرے دل کو پھیر دے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تم کوئی کام ایسا کرو جس کی مدد کرو، وہ تمہیں دعا ہی ایسے دے دے کہ تیری زندگی بدل جائے۔ یہ تین طریقے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ تین طریقے ہیں۔ آپ عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ گئے، سلام کیا، حضور نے توجہ فرمائی، دل پھیر دیا۔ ولی اللہ کے در پہ گئے، کوئی گھڑی ایسی تھی، نگاہ کرم ہوئی، تیرا دل پھر گیا۔ آپ نے کوئی کام اچھا کیا، جس طرح میں نے کہا کسی نے دعا دی، آپ کا دل پھر گیا۔ اگر اس طرح نہیں پھرے گا، اللہ توڑ کر پھیر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہو۔ یہ تمام معاملات کس کے ساتھ ہوں گے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو تو نفس کی غلامی میں زندگی گزارتا رہے گا، زبان کی حد تک تیرا ایمان رہے گا، کلمہ رہے گا، اللہ اللہ رہے گی۔ تو نفس کی غلامی میں رہتے ہوئے کہتا رہے گا میں حضور کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہوں، تیرا سلوک کے ساتھ، تیرا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ آخری مثال، اس وقت میں نیا ڈاکٹر بنا تھا، بھی میں نے پریکٹس شروع کی تھی۔ سعید انور کرکٹر نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اس کی 3 سال کی بیٹی تھی، اس کو بخار ہوا، فٹس پڑنا شروع ہوئے۔ بخار میں جو فٹس پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں۔ اب اللہ کا دیا کیا ہے؟ سب کچھ ہے، شہرت ہے، اختیار ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، تعلقات ہیں، PR ہے، سب کچھ ہے۔ بیٹی سعید انور کیا کہتا ہے کرکٹر کہ میرے ہاتھوں میں بیٹی تھی 3 سال کی، ہم ہاسپٹل لے جا رہے تھے، میرے ہاتھوں میں میری بیٹی نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، نہ شہرت کام آئی، نہ PR کام آئی، نہ پیسہ کام آیا، دل ٹوٹ گیا، دل کرچی کرچی ہو گیا کہ کیا فائدہ اس شہرت کا، کیا فائدہ اس پیسے کا کہ میں اپنی بیٹی کو بچا
نہیں سکا، میں اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں کہ بے بسی کیا ہوتی ہے اور اللہ کی توجہ کیا ہوتی ہے، یا قبولیت کی گھڑی کیا ہوتی ہے، یا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ حضرت حکیم لقمان علیہ السلام ساری دنیا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ جس کو میں نے جواب دے دیا، ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا، انہوں نے جواب دے دیا، اس کو شفا کہاں سے مل رہی ہے؟ حکیم لقمان کے در سے شفا مل رہی ہے۔ جب اپنا بیٹا بیمار ہوا اب شفا نہیں مل رہی۔ آج اپنا بیٹا بیمار ہوا ہے نوجوان، شفا نہیں مل رہی۔ جوں علاج کرتے جا رہے ہیں بیماری بگڑتی جا رہی ہے۔ اپنا نوجوان بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے قبر میں اترتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ اتنے مایوس ہوئے، اپنے خادمین کو کہا کہ لائبریری کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں سب نکالو۔ لائبریری کے اندر جتنی بھی کتب ہیں حکمت کی، طب کی، سب نکالو۔ نکال دی، کیا کرنی ہے؟ ان کو گدھوں کے اوپر لاد دو۔ کتابیں گدھوں پہ لاد دی، دریا پر لے گئے۔ جب کتابیں دریا میں پھینکنے لگے تو اللہ نے صدا دی، اللہ نے آواز دی، ہاتف نے آواز دی کہ اے حکیم لقمان، تو ان کتابوں کو برباد کیوں کر رہا ہے؟ دریا برد کیوں کر رہا ہے؟ عرض کی ان کتابوں سے مجھے کیا نفع؟ جب میرا اپنا بیٹا بیمار ہوا تو اس حکمت سے اسے شفا نہ ملی، تو اللہ نے آواز دی کہ شفا کتابوں میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ شفا کتابوں میں ہے، جو نسخے ہیں حکیموں کے ان نسخوں میں شفا ہے یا اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے؟ جو تو علاج کرتا رہا وہ علاج اپنی جگہ پہ بجا تھا، مگر ہم شفا کو حلق سے نیچے اترنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ ہم شفا کو ہی حلق سے نیچے نہیں اترنے دے رہے تھے۔ جو تو کر رہا تھا وہ بالکل درست، تیرا علاج، تیرا نسخہ، تیری تشخیص بالکل درست تھی، ہم شفا کو ہی حلق سے نیچے اترنے نہیں دے رہے تھے۔ تو جب میں کسی کو شفا ہی نہیں دے سکتا تو جو شفا دینے والا ہے پھر اس کی طرف رجوع کیوں نہ کر لو، رجوع کیوں نہ کر لو۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو قلب سے، دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے رستے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اللہ کے امر کے بغیر نہیں آتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، پھر اللہ ان کے دلوں کو راہیں سلجھاتا ہے کہ تمہارا شفا کا حصہ وہاں ہے، تمہاری شفا کا حصہ وہاں ہے، تمہیں وہاں سے آرام آئے گا، تمہارے دکھ فلاں در پہ جا کر مٹیں گے۔ پھر وہ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح وقت ضائع نہیں کرتا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ خوب ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو لوگوں، جب تک آپ کو دھچکا نہیں لگے گا، صدمہ نہیں پہنچے گا، دل نہیں ٹوٹے گا، کوئی رنج نہیں ملے گا، یا وہ امیدوں کے مراکز جو تو نے اندر بنائے ہیں، یا وہ امیدوں کے بت جو تو نے اندر تراشے ہیں، جب تک رب ان کو پاش نہیں کرے گا تو ولایت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، تو ولایت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تو یہ ہے مقام بیداری۔ کس کی بیداری؟ روح کی بیداری۔ کس کی بیداری؟ روح کی بیداری۔ میرا خیال کافی کلام ہو گیا ہے کہ جب تک آپ کی روح بیدار نہیں ہوگی یہ راہ سلوک شروع نہیں ہو سکتا، راہ سلوک شروع نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کو اللہ نے دکھ دے کے قریب کر لیا، کسی کو اللہ نے اپنے محبوب کی دعاؤں کے صدقے قبول کر لیا، یا اپنے محبین کی دعاؤں کے صدقے قبول کر لیا،
یا کوئی اور اس کا عمل تھا، اللہ نے فضل کر دیا اور اس کی رحمت نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب اس کے اوپر دنیا کی حقیقت کھل گئی، کیا ہوا؟ دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اب مجھے بتاؤ، جس دنیا کی حقیقت تیرے پہ کھلی ہے، جس دنیا نے تجھے کڑے وقت میں دھوکہ دیا ہے، کیا اب تو اس کو پانا چاہے گا؟ پانا چاہے گا؟ ایک دو باتیں اور سنیں تاکہ یہ نقطہ اور واضح ہو اور گہرائی کے ساتھ سمجھ آئے، آگے پھر مضمون جو ہے وہ کھولنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ راولپنڈی سے ایک خاتون ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں مجھے ایک شعر جو ہے وہ میسج کیا آن لائن سروس پہ۔ وہ شعر جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو سنیے گا، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی، ہمارا وقت بچے گا۔ میں تو خود ہی مٹ رہی تھی غم عشق میں، میں تو خود ہی مٹ رہی تھی غم عشق میں، جس کو سمجھا تھا چارہ گر وہی قاتل نکلا۔ سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں تو خود ہی مٹ رہی تھی غم عشق میں، جس کو سمجھا تھا چارہ گر وہی قاتل نکلا۔ یہ کیا اشارہ دے رہی ہے کہ جس میں بھروسہ تھا اسی نے دھوکہ دیا۔ اب سنو کیا ہوا۔ 8ویں کلاس میں دینیات اسلامیات پڑھائی جاتی ہے۔ وہ خاتون عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، عیسائی خاندان کی وہ بچی تھی۔ جب 8ویں کلاس میں اسلامیات دینیات پڑھی، تھوڑا سا شعور آیا تو اسلام کی طرف رغبت ہوئی۔ آخر میٹرک میں یعنی 15 سال کی عمر ہوئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جن کی میں کہانی سنا رہا ہوں یا جنہوں نے یہ شعر سینڈ کیا، 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا، پھر اپنے جو کزن تھے، قریبی رشتہ دار تھے، ان کو بھی ترغیب دینا شروع کر دی۔ اللہ نے اس کی برکت سے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اب سارا خاندان جو کرسچن ہے، عیسائی ہے، وہ بھی خلاف ہو گیا، باپ بھی خلاف ہو گیا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب وہ کہتی کہ حضرت صاحب مجھے کلمہ پڑھنا تو آ گیا، لیکن کلمے کے تقاضے کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہے، دین معلوم نہیں ہے۔ تو جہاں مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی پیر صاحب آئے ہیں یا کوئی عالم دین آیا ہے، کوئی محفل ہے، کوئی جلسہ ہے، میں اس مسجد میں اس جگہ پہ پہنچ جاتی تاکہ کوئی بات سنوں، مجھے سمجھ آئے کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں، یہ تعلیمات اسلام جو ہے وہ کیا ہے، مجھے سیکھنے کا موقع ملے۔ اللہ بولو اسی طرح وہ دین سیکھتی سیکھتی ایک پیر کے لڑ لگ گئی۔ بس پھر اس پیر نے اتنا اجاڑا ہے کہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہ عورت کم و بیش 55 یا 60 سال کی عمر کی ہوگی، وہ خاتون، وہ موت مانگتی ہے، موت مہنگی ہو گئی ہے، موت نہیں مل رہی۔ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کے چکر میں جادو کر کر کے اس کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اب دل ٹوٹا، غیر اللہ کو مرکز بنایا تھا امیدوں کا، اللہ نے پاش پاش کر دیا۔ تو جب اللہ بولو یہ مراکز ٹوٹتے ہیں تو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو جب انسان دنیا کی حقیقت کو جان جاتا ہے پھر دوبارہ دنیا میں جانے کو دل کرتا ہے نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور آج کا یہ موضوع یعنی مقام بیداری مکمل ہو جائے گا۔ ابھی میں ماسٹر منظور صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ ایک تھالی لے کر آئیں، ایک پلیٹ لے کر آئیں۔ یہ ایک پلیٹ لے کر آتے ہیں اور میرے پاس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بسکٹ کا پیکٹ ہے، ڈبہ ہے، اس کے اندر 20 بسکٹ ہے، سمجھ آ رہی؟ میں نے اس تھالی کے اندر، پلیٹ کے اندر یہ 20 کے 20 ڈال دی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، 2-3 فکرے ہیں بس۔ تھالی کون لے کر آیا ہے؟ ماسٹر منظور صاحب۔ بسکٹ میرے پاس ہے، میں نے پلیٹ کے اندر، تھالی کے اندر ڈال دیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ اپنی طرف سے شروع ہو جائیں، سب کو ایک ایک بسکٹ دیتے جانا۔ ماسٹر صاحب نے تھالی ایسے پکڑی آپ کے آگے کی، آپ کیا کرو گے؟ ایک ایک بسکٹ مولانا صاحب پکڑتے جاؤ گے، ایسا ہوگا؟ نہیں بول رہے۔ ماسٹر منظور صاحب آپ کے آگے یوں پلیٹ کریں گے، تھالی کریں گے، اس پہ بسکٹ پڑے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ ایک ایک پکڑتے جاؤ گے۔ ماسٹر منظور صاحب دوبارہ گئے، ایک تھالی لے کر آئے، میں نے ایک پیکٹ بسکٹ کا اور کھولا،
وہ بھی میں نے تھالی کے اوپر ڈال دیا. پھر میں نے مائک میں اعلان کیا کہ کھانے سے پہلے یا بسکٹ اٹھانے سے پہلے سوچ لو ان 20 میں سے ایک زہر والا ہے. پہلے یہ اعلان نہیں تھا، پہلے یہ اعلان نہیں تھا. سب نے بلائنڈلی اندھا دھن بس پکڑنے کی کوشش کی، بلکہ قاری مرتضیٰ صاحب کے آگے سے گزری تو پھر اگلے کو نہیں ملتے ہیں، انہوں نے ساری لپیٹ جانی تھی. تو جب میں نے یہ راز فاش کر دیا، یہ بات کھول دی کہ ان 20 بسکٹ کے اندر ایک زہر والا ہے، 19 کیا ہے؟ صحیح ہے. ماسٹر منظور صاحب یہ تھالی لے کر پھریں گے تو کون کون اٹھائے گا؟ کہتے ہیں جی کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. او بھائی ایک نے مرنا ہے، 20 نے نہیں مرنا. ایک نے مرنا ہے، 19 بچیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ 20 میں سے ایک بسکٹ زہر والا ہے، زہر آلودہ ہے، باقی 19 بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ ہر کوئی کہے گا کہ ہو سکتا ہے جو میں پکڑوں وہی زہر آلودہ ہو. پہلے آپ کے اوپر دنیا کی حقیقت نہیں کھلی تھی، بسکٹ کی حقیقت نہیں کھلی تھی. اب جب میں نے بسکٹ کی حقیقت کھول دی، اب کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اللہ بولو اسی طرح جب روح بیدار ہو جاتی ہے پھر کوئی دنیا لینے کو تیار نہیں ہوتا، پھر کوئی دنیا لینے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ ریڈ لائن ہے. کیا ہے؟ ریڈ لائن ہے. کسی بھی نعمت کی جب ریڈ لائن کراس ہوگی اللہ وہیں پہ آزمائش ڈالے گا، وہیں پہ آزمائش ڈالے گا. ابھی آپ حضرات نے عید الاضحیٰ گزاری، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 50 سال دعا کی. کتنے سال؟ 50. بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگ کرے، یا اللہ اولاد نرینہ دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، 90 سال کی عمر میں جا کے اولاد ملی. اب اولاد آج 6 سال کی ہو گئی ہے. کتنے سال کی؟ 6 سال کی. گھر میں بیٹھے ہیں اپنے آنگن میں، صحن میں، آپ کا شہزادہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھاگتا پھر رہا، دوڑ رہا ہے. جب محبت بھری نگاہ اپنے شہزادے پہ ڈالی، رب نے کہا یہی لینا ہے، یہی لینا ہے، یہی لینا ہے. اب یہ محبت ریڈ لائن کو چھو گئی ہے، اب آزمائش آ کر رہنی ہے. تو اللہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، جب اس نعمت میں اندھے ہو جاؤ گے، یعنی اس کی محبت میں اندھے ہو جاؤ گے، تو ریڈ لائن کو چھو جاؤ گے یا اللہ نہ کرے کراس کر جاؤ گے، پھر وہ تمہارے لیے آزمائش کا سبب بن جائے گی یا آزمائش کا باعث بن جائے گی. لیکن اگر اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہوا ہے تو پھر کیا ہے کہ رب آزمائش سے یوں گزارے گا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، ایسے اللہ آزمائش سے نکال دے گا، بشرطے کہ آپ قبول ہوئے. لیکن اللہ تیرے اوپر دنیا کی حقیقت کو کھول دے گا. اب یہاں پہ جو آپ نے آخری فکرہ ذہن میں رکھنا ہے، جب بسکٹ کی حقیقت تیرے اوپر، دنیا کی حقیقت تیرے اوپر کھل جائے گی، کیا بسکٹ کھائے گا؟ توجہ رکھیے گا، میں نے سوال کرنا پھر آپ کو جواب نہیں آنا. دنیا کی حقیقت تیرے پہ کھل گئی، اب تو کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. اب کیا کرے گا؟ دنیا تو نے چھوڑ دی، مجھے چھوڑ دیا، انہیں چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، کاروبار سے نفرت ہو گئی، رشتوں سے کراہت ہو گئی کہ بھائی یہ ریلائبل نہیں، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اب کرنا تو کچھ ہے. یہ دل ہے، اس نے محبت کرنی ہی کرنی ہے، چاہے دنیا سے کرے چاہے بنانے والے سے کرے. اس نے محبت کرنی ہی کرنی ہے، اس نے نفرت کرنی ہی کرنی ہے. دو کام کرنے ہیں دل نے. دل کا کام کیا ہے؟ جذبات کو پیدا کرنا. تو دل دو طرح کے جذبات پیدا کرتے ہیں، محبت کے یا نفرت کے. اب دنیا سے ہو گئی ہے نفرت، تو محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اب کیا ہوگا کہ یہ دل بے قرار ہو جائے گا. توجہ رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے، یہاں سے ہم نے موڑ لینا ہے. اب یہ دل کیا ہو جائے گا؟ بے قرار. ہم کیا تھے؟ دنیا دار. ہم اللہ والے نہیں تھے، ہم دنیا دار تھے.
اب دنیا کا ہمیں معلوم تھا، آج دنیا نے دھوکہ دے دیا، ہم اللہ والے نہیں تھے اور نہ ہی اللہ کا معلوم ہے، اب ہم وہ مسافر ہیں جو رستے میں ہی گم ہو گئے ہیں، اب ہمیں معلوم نہیں ہے، پیچھے ہم جانا نہیں چاہتے، آگے ہم بڑھ نہیں سکتے۔ آج ہمارے اوپر یہ کیفیت آ گئی ہے، سمجھ رہے بات؟ اب آپ بسکٹ کھانا نہیں چاہتے اور اللہ کی طرف آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو بنائی نہیں تھی، بنائی تو تھی ہم نے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے ساتھ بنائی تھی، دنیا آج ہم نے چھوڑ دی، ہمیں نفرت ہوگی، اس کی حقیقت ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری منزل کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ اللہ بولو جب یہ بے قراری کی کیفیت تیرے اوپر آئے گی، پھر تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے گا۔ شافی جو روتا ہے نا کہ اپنے رب کے ساتھ دعاؤں والا تعلق بناؤ، یہ ہے وہ گھڑی، اب تو کرلائے گا، اب تو درباروں پہ نہیں جائے گا، مزاروں پہ نہیں جائے گا، وظیفے نہیں پڑھے گا، اب تو دن رات کرلائے گا، ربا جاواں تے کتھے جاواں۔ جو شافی کہتا ہے نا کہ میں جاواں تے کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شافی یہ بات کیوں بولتا۔ سچ بولنا تے نظر لگ جاندی ہے، جھوٹ بولا تے بدوا لگ جاندی ہے، دس شافی کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں ڈائلاگ مارتا ہوں، یہ ڈائلاگ کی سمجھ آپ کو اس وقت آئے گی کہ دنیا آپ نے چھوڑ دی ہے، اب آگے آپ کو معلوم نہیں کہ میں نے جانا کدھر ہے۔ اللہ بولو اب رب تیرے پہ تجلی فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ تجلی فرمائے گا۔ جب تجلی ذاتی کا نور تیرے اندر منتقل ہوگا، یعنی روح کے اندر منتقل ہوگا، تو نے رب سے قلبی رجوع کیا ہے، صدق دل سے اللہ کو پکارا ہے، اے اللہ میری سن، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اے اللہ مجھے اس اندھیرے سے نکال، اس مشکل اور آزمائش سے نکال، تیرے علاوہ کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ جب یہ بات دل سے نکلے گی تو پھر رب کیا کرے گا؟ تیرے دل کو اور بے قرار کرے گا، نہ تجھے دن میں سکون آئے گا نہ ہی رات میں سکون آئے گا۔ اب اللہ تیرے دل میں الہام کرے گا، القاء کرے گا، تیرے دل میں بات ڈالے گا، میرے سے تعلق جوڑ، میرے سے تعلق جوڑ، دنیا کی حقیقت تو نے جان لی ہے، میری طرف لوٹ آ، میری طرف لوٹ آ۔ ہاں سن، تو اس وقت تک میری طرف نہیں لوٹ سکتا جب تک تو پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتا۔ اب اللہ تیرے دل میں توبہ کا مضمون اتارے گا۔ کیوں؟ اب دنیا سے تو نے بنانی نہیں ہے، کس سے بنانی ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ سے توبہ کیے بغیر نہیں بن سکتی۔ سود کھاتے ہو تو سود چھوڑنا پڑے گا، زنا کرتے ہو تو زنا چھوڑنا پڑے گا، جو حرام کاری کے کام کرتے ہو وہ حرام کاری کے کام، گناہ کے کام چھوڑنے پڑیں گے۔ تو پہلے توبہ، پھر میرے باب رحمت پہ دستک دے، اگر تیری نسلوں کو نہ سنوار دوں تو مجھے کریم نہ کہنا۔ پہلے توبہ، پہلے پہلے توبہ، پہلے توبہ۔ اب اللہ بولو آپ کے اوپر جو کیفیت آئے گی یا سالک کے اوپر جو کیفیت آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اندر ہی اندر وہ نادم ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کو اب گناہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کو کل وہ پروفٹ کہہ رہا تھا آج اس کو سود سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کل جس کو وہ ڈیٹ کہہ رہا تھا آج اس کو آنکھوں کا زنا کہنا شروع کر دیتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر الفاظ لے کر آتے ہیں، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔
جب وہ صدقے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، تو رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ جو ہی دل سے نکلا ہے اللہ میری توبہ، اللہ عام سے اٹھاتا ہے، خواص میں شامل کر دیتا ہے۔ ایک پل کے اندر عام سے اٹھاتا ہے، خواص میں شامل کر دیتا ہے۔ رکیے گا، یہ وہ توبہ نہیں جو شافی محفل کے بعد کرواتا ہے، یہ وہ توبہ نہیں، یہ وہ توبہ نہیں ہے جو جمعے کی نماز کے بعد مولوی کرواتا ہے، یہ وہ توبہ نہیں ہے جو نماز کے بعد تو کرتا ہے شافی اس کی بات، یہ وہ توبہ نہیں ہے، وہ زبان کی توبہ ہے۔ شافی روح کی توبہ کی بات کر رہا ہے، سلوک کی بات کر رہا ہے۔ جب تو زبان سے توبہ کرتا ہے، تیرا مقام مخلوق خدا میں بدل جاتا ہے، مخلوق خدا میں بدل جاتا ہے۔ جو مخلوق خدا ہے اس کے سامنے تیری حیثیت، تیرا مقام بدل جاتا ہے۔ جب تو روح کی توبہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام بدل جائے گا۔ حالت کے بدلنے کا نام روح کی توبہ ہے۔ جب تو روح کی توبہ کرے گا تیرے اعمال بدل جائیں گے۔ تو بے نمازی ہوگا تو نمازی بن جائے گا، تو غافل ہوگا تو ذاکر بن جائے گا، تو گناہگار اور فاسق ہوگا تو نیکوکار بن جائے گا۔ بزرگان فرماتے ہیں کوئی حج عمرہ کر کے آئے اور آ کر وہ یہ سوال کرے کہ میرا حج یا عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی سابقہ زندگی پہ نگاہ ڈالے، حج یا عمرہ کرنے سے پہلے کیسا تھا، حج عمرہ کرنے کے بعد کیسا ہے۔ اگر بعد والی زندگی حضور کی غلامی والی ہے تو حج عمرہ مبارک ہو، قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر بعد والی زندگی، حج کے بعد والی زندگی ویسی ہی ہے جیسے حج عمرہ سے پہلے والی زندگی ہے، تو پھر اللہ نے رحمت کو تمام نہیں کیا، اللہ نے اپنے در پہ بلا کر حجت کو تمام کر دیا ہے۔ اب تجھے ملنے والی کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں ہے۔ ایک پھیرا سی تو پھیرا پا آیا ہے، ایک پھیرا تھا وہ تو لگا آیا ہے۔ اللہ بولو اسی طرح اولیاء اللہ کے در پر آئے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، اللہ نے حجت کو تمام کر دیا، حجت کو تمام کر دیا۔ اور اگر یہاں سے کچھ لے کر گئے تو یہ قبولیت کی نشانی ہے، یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ میری حاضری آج قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ جب روح کی توبہ کی جاتی ہے تو روح زندگی کو بدل دیتی ہے، روح زندگی کو بدل دیتی ہے۔ اب روح کی توبہ کیسے ہوتی ہے میں ایک آدھ مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ ابھی ہم نے کس ولی کامل کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا ذکر آگے بڑھا لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب مایوس ہوئے، یا آپ کے اوپر دنیا کی حقیقت کھلی، یا آپ کا دل ٹوٹا، جب آپ نے دل برداشتہ ہو کے گورنر سے جو ہے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، تو آپ کہاں پہنچے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس میں۔ شیخ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ عاطف صاحب توجہ رکھیے گا، شیخ نے کیا پوچھا؟ کیسے آئے ہو؟ توبہ کرنے آیا ہوں۔ اللہ والو یہ پیری مریدی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ پیری مریدی نہیں ہے جس کے لیے تم آتے ہو، یہ ڈکونسلہ ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، تم بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ شیخ نے کیا پوچھا؟ کیسے آئے ہو؟ توبہ کرنے آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں توبہ کرنے آئے ہو؟ اللہ سے توبہ کرنے آئے ہو؟ ایک سے توبہ کرنے آئے ہو؟ جو لاکھوں کو دل دکھائے ہیں پہلے لاکھوں سے توبہ کر کے آؤ، پھر ایک کے ہاتھ پہ ایک سے توبہ کر لینا۔ اس کا در تو قیامت تک کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو نے حکمرانی کی ہے، لاکھوں کے اوپر ظلم ڈھایا ہوگا، ایک سے توبہ کرنے آئے ہو اور ایک کے ہاتھ پہ توبہ کرنے آئے ہو، یہ توبہ بعد میں ہوگی، پہلے حقوق العباد ہوں گے۔ شیخ کیا کرنا ہے؟ نہاون جاؤ،
جو علاقہ تیرے زیر تسلط تھا، ایک ایک بچے سے، ایک ایک نوجوان سے، ایک ایک مرد اور عورت سے معافی نامہ لکھوا کر لاؤ، پھر میرے ہاتھ پہ آ کر توبہ کرنا۔ معافی نامہ لکھوا کر لاؤ۔ اللہ والو، تاریخ اولیاء اللہ کھولو۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ الٹے قدم پلٹے، اسی طرح لوٹے، نہامند گئے، ہر ایک ایک کے گھر پر جا کر دستک دی۔ جب تک میں گورنر رہا کوئی زیادتی ہوئی معافی کا طلبگار ہوں۔ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھو، لوگوں نے چوراہے میں کھڑے کر کر کے جوتے مارے، چوراہے میں کھڑے کر کر کے جوتے مارے، چوراہے میں کھڑے کر کر کے آپ کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے کہ جاؤ بھاگیو، ہم معافی نہیں دیتے۔ کل تو گورنر تھا، آج تو ایک شبلی کی حیثیت سے آیا، ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہے، آج ہم معافی دینے والے نہیں۔ پھر کسی کو اشرفیاں دے کے، کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے اور کسی کے پاؤں پڑھ کر معافیاں مانگی، اور ہر شخص سے معافی نامہ لے کر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ اپنے شیخ کے در پہ، اپنے شیخ کے در پہ۔ شیخ یہ معافی نامہ لے آیا ہوں۔ کتنے سال لگے ہیں؟ 5۔ آئے آئے آئے، کس کو سنائیں، کس کو سنائیں؟ کوئی قدردان نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ 5 سال معافیاں مانگتے لگے، 5 سال۔ تو آج ہمارے پاس 5ویں دفعہ آتے ہیں حضرت صاحب، 5 دفعہ آ گئے ہیں، کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا۔ تو وہاں 5 سال لگ گئے ہیں لوگوں سے معافیاں مانگتے ہوئے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، رونے والی، قررانے والی، نادم اور شرمندہ ہونے والی بات تو اب شروع ہونے والی ہے۔ 5 سال کے بعد اپنی جھولی میں ندامت، شرمندگی اور پشیمانی کے آنسو لے کر جب شیخ کے در پر پہنچے کہ شیخ، مخلوق خدا سے معافی نامہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا نہیں، ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی کیا کرنا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ شیخ نے فرمایا 1 سال بغداد کی گلیوں میں ریڑھی لگا کر تجھے گندک بیچنا پڑے گی۔ گندک، اس زمانے میں گندک بکتی تھی جس طرح آج کے زمانے میں صابن بکتا کپڑے دھونے والا، اس زمانے میں لوگ اس سے کپڑے دھوتے تھے۔ 1 سال تجھے کپڑے دھونے والا صابن آج کی زبان میں، اور اس وقت کیا تھا؟ گندک بیچنا پڑے گی، ریڑھی لگانا پڑے گی۔ 1 سال ریڑھی لگائی ہے حضرت جی، کس نے لگائی ہے؟ میں نے، آپ نے، گورنر نے۔ ذہن میں بات یہ رکھو، میں بات کس کی کر رہا ہوں؟ وقت کے گورنر نے، وہ گورنر جو گورنرشپ کو ٹھوکر مار کر آیا ہے، نکالا نہیں گیا، اس گورنر نے آج ریڑھی لگائی ہے۔ نفس پر کیا بیتی ہوگی؟ مقام بیداری، جب تک نفس پہ اللہ چوٹ نہیں لگائے گا روح بیدار ہونے والی نہیں۔ گورنر، حکومت، پروٹوکول اتنی جلدی نفس کے شکنجے سے روح نکلنے والی نہیں ہے۔ میری آپ کی تو 2-4 دن میں نکل جائے گی، گورنر کی نہیں نکلتی۔ اب کتنے سال لگائی ہے ریڑھی؟ 1 سال۔ پہلے کتنے سال لگائے ہیں؟ 5۔ معافیاں مانگ دے 5 سال، 1 سال ریڑھی۔ جب 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے در اقدس پہ حاضر ہوئے کہ شیخ، درویشی کے لیے، فقیری کے لیے، سلوک کے لیے، ولایت کے لیے، حضور کی غلامی کے لیے جو آپ نے دوسری شرط رکھی تھی میں پوری کر کے آ گیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اب میری توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا۔ شیخ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ یہ جو لباس پہنا ہے یہ اتار دو، یہ جو لباس پہنا ہے یہ اتار دو۔ یہ جو پھٹا پرانا لباس ہے، یعنی درویشوں کی جو گدڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، یہ پہنو، پہن لی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اندر جاؤ، خادم کو کہو کہ مجھے ایک کھانے والا برتن کشکول کے طور پہ دے دے۔
اب درویشوں کی مریدوں کی جو پرانی گدڑیاں ہیں, کمیزیں ہیں, پھٹی پرانی ٹاکیاں لگی ہوئی, ایک وہ لی ہے اور ایک کولا لے لیا ہے. اب کولا لے کے وہ پھٹا پرانا لباس پہن کے ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کے سامنے کھڑے ہیں. شیخ اب کیا حکم ہے؟ اللہ کے نام پہ 1 سال کے لیے بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگ کر آنا پڑے گی. کتھے جاواں تھے منجی کتھے ڈاواں. آج سمجھ آئی ہے کہ شافی کیوں بولتا؟ 1 سال کے لیے اللہ کے نام پر بھیک مانگ کر آؤ, بھیک مانگ کر آؤ. ابھی رونے کا وقت نہیں آیا, آپ زارو قطار رو رہے ہو, رونے والی بات تو آگے ہے. آپ کا دل ابھی چھل نہیں ہو گیا ہے, ایک فکرہ آگے آئے گا. اگر ضمیر زندہ ہے, دل زندہ ہے, مرتے دم تک تیرے آنسو تھمنے والے نہیں ہیں. آج وقت کا گورنر پھٹی پرانی قمیض پہن کے, گدڑی پہن کے, ہاتھ میں کشکول پکڑ کے بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ. لوگ بھیک دیتے ہیں, لوگ بھیک دیتے ہیں. بھیک جتنی اکٹھی ہوتی ہے, شام کو سارا پیسہ اکٹھا کر کے لا کر درویشوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, اپنے پاس کوئی شے نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے 2-3 مہینے کے بعد پوچھا, شبلی کام کیسا جا رہا ہے؟ مولانا صاحب کیسی کیسی آزمائشیں ہیں, کام کیسا جا رہا ہے؟ شبلی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ شیخ, جب میں اللہ کے نام پہ مانگتا ہوں لوگ دیتے ہیں. کچھ لوگ مجھے ویسے پہچان لیتے ہیں, وہ ترس کھا کے دے دیتے ہیں. کچھ اللہ کے نام پر دیتے ہیں, کچھ مجھے پہچان لیتے ہیں, ترس کھا کے دے دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کڑا وقت آ گیا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دہلی دور است, ابھی منزل بہت دور ہے, ابھی منزل بہت دور ہے. ہاں مانگتے رہو, بھیک مانگتے رہو. جب 2-3 مہینے کا وقت اور گزر گیا, ابو بکر شبلی کو بلایا. ہاں بھائی شبلی کیا حال ہے؟ پھر بھیک مانگ رہے ہو؟ ہاں جی مانگ رہا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی دیتا ہے اور کوئی گالیاں نکالتا ہے. پہلے کیا تھا؟ لوگ دیتے تھے, کچھ اللہ کے نام پہ, کچھ میری ذاتی حیثیت کی وجہ سے. آج کچھ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ, ذاتی حیثیت سے کوئی نہیں دیتا, الٹے گالیاں نکال